السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں ابن اسکندر خان۔ عمران خان نے دا ٹائمز اور دا ڈیلی سنڈے کو ایک انٹرویو دیا ہے، بڑا ہی چونکا دینے والا انٹرویو ہے۔ اس پر آپ سے بات کرنی ہے، اس سے آپ کو پاکستان کی سیاست کے آنے والے دنوں کے مناظر عیاں ہو جائیں گے۔ بہت ہی خاص انٹرویو ہے یہ عمران خان کا، بڑا ہی بامانی قسم کا انٹرویو ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا انٹرویو کپتان نے پہلے نہیں دیا۔ اس میں اس نے بالکل کھل کے اپنا آئندہ کا پلان وغیرہ کپتان نے بتا دیا ہے۔ آپ بھی ذرا، میں بات کروں گا پہلے، میرے خیال میں آپ ذرا یہ سن لیجئے، پھر میں اپنی بات کرتا ہوں۔ This situation with this reign of terror is untenable because the economy is crashing. The rupee has gone into virtually free fall. Inflation is record high. Industry is closing. Unemployment is mounting. There's no roadmap to fix the situation. The only roadmap this government has is to crush PTI, and crush it because they know that whenever the elections, PTI will win. There's no justification for 10,000 plus workers in jail and the entire political leadership in jail. And the ones who are not in jail are all in hiding right now. So this sort of crackdown I've never seen in my lifetime. It was really the armies running the show. It was running the show. It was General Bajwa who removed my... جی دوستو، کپتان نے سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت موجودہ حکمران جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صرف ان کا ٹارگٹ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کو کرش کرنا اس وقت کے حکمرانوں کا مین موٹو ہے۔ یہ آپ نے بات سن لی، کپتان نے یہ کہا جی کہ ان کا ایک ملک کی اکانومی اس وقت اچکولے کھا رہی ہے۔ اچکولے کیا کھا رہی ہے کہ بالکل باٹم پہ پہنچائی ہے۔ ایسے حالات میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے حکمران فوکس کرتے اپنی اکانومی پہ، اور اکانومی ہی کا نعرہ، مہنگائی ہی کا نعرہ لگا کر پی ڈی ایم کے یہ سارے لوگ اقتدار میں آئے تھے۔ بنیادی طور پر فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی مارچ کیا، پھر بلاول بھٹو کا مارچ بھی آپ کو یاد ہوگا، جس میں جب وہ ڈی چوک پہنچا تو اس کے سامنے اس نے کہا کہ میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں، بڑا مشہور وہ جملہ بنا۔ تو وہ احتجاج کس کے خلاف تھا؟ وہ پروٹیسٹ تھا عمران خان کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف تھا، کہ اس کی عمران خان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بڑھی ہے، لہذا اس لیے اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کیا تھا۔ ایک بات یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ عرض کیا ہے کہ یہ بڑا ہی خاص قسم کا انٹرویو ہے۔ تو اب اگلی بات میری کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اور سن لیں آگے کپتان نے کیا کہا ہے۔ government. And so even though he had removed my government, I did have dialogue with him because we wanted elections. We felt that the only way Pakistan would have political stability is through elections, and political stability would lead to economic stability because the economy has crashed. The economy has gone into a tailspin now. So therefore, the whole idea was that we should always have dialogue with the main stakeholder, which is the military. We never made the police do the sort of things that are going on right now. They go in the middle of the night and break people's homes. They are bulldozing people's businesses. It's all against the law. I mean, the reason why people came on the street was simply that the head of the side, there was no mistreatment after that. But it was just those visuals that sparked off the protests. My point is that without rule of law, Pakistan is not going to survive. جی دوستو، اگلی بات کپتان نے یہ کہی ہے کہ کپتان کا ایک یک نکاتی ایجنڈا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ آرمی نے اس کو اقتدار سے نکالا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ آرمی کے ساتھ اور کوئی بات پہ ڈائلاگ نہیں ہوتے۔ ایک تو وہ الیکشن چاہتا تھا کہ الیکشن ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آیا کپتان کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی ہے۔ اگر کپتان کی وجہ سے، اگر پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ کپتان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے، تو پاکستان کے لوگ اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ اور پی ڈی ایم کی ایک سال میں اگر معاشی پالیسیاں زیادہ اچھی ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان کے عوام دوبارہ پی ڈی ایم کو ووٹ دے دیں گے۔ لیکن
کپتان کانفیڈنٹ تھا، کیونکہ کپتان جانتا ہے وہ معروضی حالات کو، وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات ہیں کیا۔ اب انہوں نے اقتدار میں آنے کے بجائے جائے کہ معاشی پالیسیوں پر کچھ کام کرتے، ملک کی معیشت کو ترقی دیتے، ملک کی معیشت پر انہوں نے بالکل کام نہیں کیا۔ لوٹ مار تو ان کا سابقہ بھی وتیرہ رہا، وہ لوٹ مار تو جو ان سے ہو رہی ہے وہ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی تباہ کن بات یہ ہوئی ہے کہ بیرونی دنیا سے بھی، ہمارے عرب دوستوں سے، چائنا سے پیسہ ملا ہے ہمیں، کافی سارا پیسہ، لیکن پیسہ وصول کرنے کے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل نہیں ہو رہی، باقی ساری ڈیلیں ایوان ہوئی ہیں۔ دبئی نے مدد کی ہے، قطر کے دورے مریم نواز سمیت وہ جاتے رہے ہیں، وہ کچھ لے کے آئے ہیں، پیسہ آیا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے جو نیشنل ریزروز ہیں وہ تاریخ کی، بلکہ میں تاریخ کی کیا کہوں گا، آپ یہاں سے کرنے کے میانمار، ویتنام سے بھی، اس وقت پاکستان کے افغانستان، میانمار، ویتنام سے بھی پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں۔ اب ملک کیسے چلے گا؟ صرف 3 ارب ڈالر، صرف 3 ارب ڈالر ہیں اس وقت پاکستان کے نیشنل ریزروز۔ تو یہ انہوں نے کر دیا ہے اکانومی کا حال۔ اب آگے سونے کپتان نے کیا کہا ہے؟ The elected prime minister who has the responsibility of running 230 million Pakistanis must have the authority. You can't divide the two. وہ کپتان کہہ رہا ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پپٹ نہیں ہوتا۔ At present, the Prime Minister of Pakistan is just a puppet of Pakistan Army and Pakistani establishment. He is not. If he can't bring rule of law in the country, how he can give strength to its economy. جب پرائم منسٹر کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر ایک پپٹ ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے، یہ ملک میں رول آف لا نہیں لا سکتا جب، تو اس کے بعد بیرونی انویسٹمنٹس کہاں سے آئیں گی؟ کون اس ملک پر یقین کرے گا؟ یہ بہت خاص پوائنٹ ہے جو خان جس پر بات کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر ایک پپٹ ہے، پرائم منسٹر باختیار ہی نہیں ہے، اور ایک ہی ٹاسک ہے اس کا، وہ پی ڈی ایم نے دیا ہوا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہوا ہے، اس کے پاس جسٹ ون ٹاسک ہے جس پر وہ حکومت کر رہا ہے، پی ٹی آئی کو، پاکستان کی جو سب سے پاپولر سیاسی جماعت ہے اس کو کرش کرنا، یہ اس کا ایجنڈا۔ اب ایسے حالات میں کیا کہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے دوستو۔ اب یہ آخری حصے میں کپتان نے بہت ہی بامانی بات کی ہے، ذرا یہ بھی سن لیجئے پلیز۔ Dialogue is one thing, but you are asking me that I would step back and allow myself to live as a slave of those who are in power. I started my movement 27 years ago called Movement for Justice. جی ہاں، کپتان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی غلام کی طرح اس ملک میں رہوں گا، تو میں نے 27 سال سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو کپتان نے آخر میں کھلا کے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ غلام نہیں بنا سکتے، میں کسی صورت میں بھی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ ایک اور بات کپتان نے کچھ دن پہلے سپیس پہ جب تھا، اس پہ میں ویڈیو آج رات کو یا انشاءاللہ بناؤں گا، بڑی خاص ویڈیو ہوگی۔ سپیس پہ کپتان نے، بلکہ وہ سپیس میں بھی ٹویٹر سپیس پہ وہ ایک ریکارڈ تھا کہ ایک ٹائم پہ اس کو 2.5 لاکھ لوگ کپتان کو، ویسے پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ہی ٹویٹر یوز کرتے ہیں، عام تو کم ہی کرتے ہیں، ٹویٹر کم یوز کرتے ہیں عام کم پڑھے لکھے لوگ، تو یہ ایک ریکارڈ تھا کہ 2.5 لاکھ لوگ کپتان پہ کو سن رہے تھے۔ اور اس کا پیغام کیا تھا؟ اس کا پیغام یہ تھا، وہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور کیا ہے کپتان کے بارے میں؟ تو یہ ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ کپتان پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، شکست نہیں مانے گا، فتح کپتان کی ہوگی، پر امید رہیے۔ آئندہ احتجاج، اس پہ میری ویڈیو انشاءاللہ آج آ جائے گی، آئندہ احتجاج ہوگا، یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، DHQ کے سامنے، ڈی چوک میں نہیں، اور اس احتجاج کے لیے بھی تیار رہیے، ہم احتجاج کریں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شکست کھا گئے؟ کپتان نے بھی یہ کہہ دیا کہ نیکسٹ جو پروٹیسٹ ہوگا وہ GHQ پر ہوگا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میرے پیارے دوستو، اپنا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔